میں ہوں چودھری محمد فراز، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن۔ ناظرین، ہم ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں ایران اور یو ایس کی کانفلکٹ، اور اس کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک نئی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور وہ آئی ایک انٹرویو کے اندر جو انہوں نے دیا ایک پوڈ کاسٹ کے اندر مرینڈا ڈیوائن کو، اور پلیٹ فارم تھا پوڈ فورس ون۔ اس انٹرویو کے اندر کچھ بڑی اہم باتیں یو ایس پریزیڈنٹ نے کی، جس کے اندر انہوں نے اشارہ دیا کہ ان کی جو بات چیت ہے وہ ایرانین سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ آن بورڈ ہیں اور مسئلے کے حل کے کافی قریب ہیں، اور جو ایران کے اندر لیڈرشپ میٹر کرتی ہے وہ یو ایس کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہے۔ یہ کافی بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے بھی کچھ سٹیٹمنٹس آئیں، اور وہ سٹیٹمنٹس یہ تھیں کہ ہم انگیج نہیں کر رہے یو ایس کے ساتھ۔ ہمیں اس پوری کی پوری کانفلکٹ کے اندر ہم نے بڑی ریپیٹڈلی اس پیٹرن کو آبزرو کیا ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ خود آ کے ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور جو ایران یعنی ان کی ایک جن کے ساتھ جنگ چل رہی ہے ایرانی حکومت ایک اور سٹیٹمنٹ دیتی ہے جو بالکل تضاد میں ہوتی ہے یو ایس لیڈرشپ کی یا یو ایس پریزیڈنٹ کی سٹیٹمنٹ سے۔ کچھ انہوں نے اپنی کانٹروڈکٹری سٹیٹمنٹس کی جسٹیفیکیشن بھی دی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، وچ واز ویری انٹرسٹنگ۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی جو اپوزیشن ہے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہے، خاص طور پہ ایران میں اس کو کنفیوز کرتا ہوں اور اس کو ایک مخمصے میں ڈال دیتا ہوں کہ وہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ لاجک کتنی ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے پروگرام میں بات کریں گے۔ ایران کی سچویشن کس طرف جا رہی ہے، اسرائیل لبنان کے اوپر حملے جاری رکھے ہوئے ہے، وہاں پہ بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ بیروت یعنی جو ان کا کیپٹل ہے اس سے صرف 60 یا 70 کلومیٹرز کی دوری پہ ہیں، جو آئی ڈی ایف ہے، اسرائیلی ڈیفنس فورسز۔ اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور یہ تمام سچویشن اس پیس پروسیس کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اس میں رکاوٹ آئے گی، یہ جنگ طول پکڑ جائے گی، یا یہ چھوٹی موٹی سکرمشز جو چل رہی ہیں یہ ایسے ہی چلیں گی، اور ان کے درمیان میں سے ہی پیس کے لیے یہ دونوں ملک کوئی رستہ نکالیں گے؟ یہ ساری چیزیں آج ہم اپنے پروگرام میں ان کے اوپر بات کریں گے۔ ہمیں پروگرام میں آج جوائن کریں گے منصور جعفر صاحب، یہ مڈل ایسٹ کے ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل ریلیشنز کے بھی ایکسپرٹ ہیں۔ ان کے بعد سیکنڈ پارٹ میں ہم بات کریں گے میاں ثناء اللہ صاحب سے، جو ایکس ایمبیسڈر ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ منصور جعفر صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ آپ بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں اس مڈل ایسٹرن سچویشن کو۔ امریکا کے پریزیڈنٹ جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اپنی سٹیٹمنٹس کو چینج کر رہے ہیں۔ آج ایک مرینڈا ڈیوائن کو انہوں نے پوڈ فورس ون پہ ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرویو بھی دیا، جس میں انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کی کہ وہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو کنفیوز کرنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ایک تو اس جسٹیفیکیشن جو انہوں نے دی اس کے اوپر بھی بات کریں۔ دوسرا یہ فرمائیں کہ جی سی سی کنٹریز کا بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے۔ یہ جنگ ہمیں بند ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایران نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم لوگ اب مزید انگیج نہیں ہیں ٹاکس کے اندر، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انسسٹنس اسی بات کے اوپر ہے کہ مجتبیٰ خامنائی صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے، اور ہم قریب بھی ہیں کسی بریک تھرو کے۔ ساتھ ہی ساتھ کل بڑی ایک انہوں نے جو ایک ان کی چپکلش سامنے آئی نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون کال پہ، بڑی ایبیوسو لینگویج انہوں نے یوز کی، اور اس کے بعد رزلٹ اس کا کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس ساری سچویشن کو سر کیسے دیکھتے ہیں، اور جی سی سی کنٹریز کا اس ٹائم پہ کیا انٹرسٹ ہے، اس کے اوپر ذرا بات کریں پلیز۔ جی بہت شکریہ جی۔ جہاں تک تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ فرمانا ہے جی کہ وہ اس نوعیت کے کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ دے کے دنیا کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اپنے مخالفین کو ایک گیس ورک پر لگا دیتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ بیان اس سے کیا مراد تھی، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خود فریبی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ بنیادی طور پر خود کنفیوز دکھائی دیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسا ایجنڈا جس کو وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ کے طور پہ فالو کریں، کیونکہ وہ اس وقت تنہا جو ہے اس وقت جو منصب صدارت ہے اس کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی جو اسٹیبلشمنٹ جو روایتی طور پہ امریکہ میں بہت ہی دستور اور ضابطے قاعدے کی قائل ہے، اس کو ایک طرف رکھ چھوڑا ہے۔ وہ ایک مٹھی بھر جو ان کے کولیگز ہیں یا جو ان کی کابینہ کے لوگ ہیں، جو انہی کی طرح کے کیا مکرنیوں کے ماہر ہیں، اپنی بات کہہ کر پھر اسے مکرنے کے ماہر ہیں،
اس بنا پر یہ بنیادی طور پر ان کا کل اثاثہ ہے جو ان کی پالیسی سازی میں ان کی مدد کر رہا ہے. تو لہٰذا اس پر جب وہ دنیا ایک بہت نیگیٹو فیڈ بیک دیتی ہے تو اس پر پردہ پوشی کے لیے اس نوعیت کے میں سمجھتا ہوں بودے دلائل جو ہے وہ دے کر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے دنیا کو کنفیوز کیا ہے. حقیقت میں ان کے اس بیانات سے وہ خود کنفیوز دکھائی دیتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ اس قضیے میں کہاں کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے بعد ان کا جو سیکورٹی پیراڈائم ہے، جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے، وہ تو آل ٹوگیدر اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے. کیونکہ جس امریکہ پر انہوں نے تکیہ کر کے اپنے پیٹرو ڈالر جو ہے اس پہ اندھا دھند نچھاور کیا اپنی سیکورٹی کے نام پہ، آپ نے دیکھا کہ جب ضرورت پڑی تو وہی امریکی جو سیکورٹی نیٹ ورک ہے، سیکورٹی امبریلا ہے، وہ ان جی سی سی کنٹریز کے لیے وبال جان بن گئی اور ایران کے ان اہداف کا نشانہ ان ٹارگٹس کا وہ ٹارگٹس بن گئی جی کہ جس کو انہوں نے ایک جنگی ہدف سمجھ کر جو ہے وہ نشانہ بنایا. اور آج بھی بائی دا ٹائم وہ اسپیک آپ کو ایسی اطلاعات ملی ہیں کہ خود امریکہ نے جو جسکم جزیرہ ہے اس پر جی حملہ کیا، اس کے جواب میں پھر بحرین اور کویت کے ہوائی اڈوں کو جو ہے وہ ایرانی جو پاسداران انقلاب ہے انہوں نے نشانہ بنایا ہے. تو یہ اس وقت ایک طرف تو جو جنگ کا طبل بھی آپ کو بجتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن اس کی شدت اور حدت وہ نہیں ہے جو فروری میں شروع ہونے والی جنگ میں تھی. کیونکہ اس نوعیت کے اسکرمشز جو ہیں یہ چلتی رہیں گی. یہ بالکل وہی صورتحال ہے کہ جب چراغ بجھتا ہے تو اس سے پہلے جو اس کا پھڑپھڑانا ہوتا ہے اس کی لو کا، یہ اس کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ قضیہ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے، معاملات جو ہے وہ حل کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے دونوں فریق جو ہیں وہ اپنے آپ کو وکٹوریس پورٹرے کرنا چاہتے ہیں، کامیاب پورٹ کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ اپنے جو داخلی کنزمپشن کے لیے جو ان کی ووٹرز ہیں، جو سپورٹر ہیں، ان کے سامنے وہ اپنے آپ کو بہت دلیر اور بہادر شو کرنا چاہتے ہیں. اسی نوعیت کی جھڑپیں کر کے اور آخر میں جو معاملات کی جو سیٹلمنٹ ہے اس کے لیے یقیناً انہیں نیگوسیشن ٹیبل پر ہی بیٹھنا ہے. اور اس کے لیے جو فریم ورک اس وقت آلموسٹ تیار ہے، اب صرف اور صرف اس کی شروعات کے لیے ایک جو فرسٹ بال رولنگ والی بات ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ایران نے جو قضیہ طے کر رکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ آبنائے ہرمز ہم کھولتے ہیں، بلاکڈ آپ ختم کیجیے، آپ ہمارے اثاثہ جات غیر منجمد کرنا شروع کیجیے، اور اس کے بعد دیگر معاملات جو ہے وہ ہم فائن ٹیون کرتے جائیں گے. اب یہ وہ چیز ہے کہ جو جی ایک اس کا آغاز درکار ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جیسے یہ صورتحال بنی ہے تو اس میں روبیو صاحب کو فورن افیئر کمیٹی نے بلا لیا ہے کانگریس کی، اور وہاں ان کی جو سویر قسم کی گرلنگ کی گئی، جی تو اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر ایک بار اس نوعیت کی ایک درفتنی چھوڑ دی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے اثاثہ جات غیر منجمد نہیں کریں گے. ایسے میں تو پھر وہ باتیں بیک ٹو اسکوائر ون آ جاتی ہیں. بالکل اب آپ خود دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ کمپنی خود کنفیوز ہے یا وہ دنیا کو کنفیوز کر رہی ہے. بالکل آپ کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. لگتا ہے اسی طرح ہے کہ کنفیوژن آن دا پارٹ آف دا امریکنز ہیں، کیونکہ انیشلی وین دے ڈیسائیڈڈ ٹو اٹیک الانگ سائڈ اسرائیل ان کے کوئی کلیئر اہداف بھی نہیں تھے، اور وہ شاک اینڈ آ کی پالیسی کے اوپر ہی آ کے تباہی مچا کے شاید ان کی ول کو توڑنا چاہتے تھے، جو کہ ان کو بہت بڑا سرپرائز ملا. ان کو یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ایران جی سی سی کنٹریز پہ حملہ کر دے گا، اس کے لیے بھی مینٹلی تیار نہیں تھے. اور اس کے بعد آبنائے ہرمز تو ان کے کسی بھی ایسٹیمیٹ میں موجود ہی نہیں تھی. سو کافی ان پریپیئرڈ نظر آئے امریکنز اپنی اسی سپر پاور کی ایروگنس میں. سارے آپ کا انالیسس زبردست ہے. کویسچن یہاں پہ یہ ہے کہ اسرائیل کو امریکہ یا روکنا نہیں چاہتا یا روک سکتا نہیں ہے. ایک کل ہم ڈسکس کر رہے تھے اپنے پروگرام میں اسی ایشو کو، تو ایک تھیری یہ بھی سامنے آئی کہ ریلیجس ایسپیکٹ بھی موجود ہے اس جنگ کا، اور ایونجیلیکلز اور زائنسٹ جو ہیں وہ اسکول آف تھاٹس بھی ان جو اقتدار کے حلقے ہیں یو ایس میں اور اسرائیل میں موجود ہیں. اور اس کے بعد اس سوچ کے اوپر اگر ان کی پروجیکٹ اسرائیل کو دیکھا جائے تو اب فی الحال حملے چل رہے ہیں لبنان کے اوپر، تو ایران کی پراکسی کو ہی تو مار پڑ رہی ہے وہاں پہ بھی. تو ایران کے لیے قابل قبول ہوگا کہ آبنائے ہرمز کھولے، بلاکیڈ ختم کروائے، اپنی پراکسی کو کمپرومائز کر دے ان ڈوئنگ سو؟ کیا یہ معاملہ ہے؟ اگر جیسے آپ نے کہا کہ معاملات سارے طے پا گئے ہیں، یا پھر اس کے اندر اٹ از ڈیپر دین دس؟ نتیجہ ہم آپ سے جو میں چاہتا ہوں کہ نکال دیں یا ڈائریکشن ہمارے ناظرین کے لیے دے دیں وہ یہ ہے، سوری سوال بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا، کہ یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ اگر امریکہ کنفیوز نہیں ہے تو پھر وہ اپنے انٹرسٹ کو کیوں نہیں دیکھ رہا اور سٹل اسرائیل کے انٹرسٹ کو پروموٹ کیوں کر رہا ہے؟ اور جی سی سی کنٹریز کا جو
پیراڈائم شفٹ آپ نے ذکر کیا, وہ پیراڈائم شفٹ تو ان ڈیز ٹو کم آئے گا جب اس کی کوئی سیٹلمنٹ ہوگی اور وہ اپنی حفاظت کا کوئی نیا انتظام سوچیں گے. لیکن فی الحال امریکہ نے اپنی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھا کچھ؟ دیکھیے جہاں تک تو اس کے بینیفیشری کا تعلق ہے اس جنگ کے, یقیناً یہ جنگ کا الاؤ جو ہے وہ دکھایا بھی اسرائیل نے ہے. جی امریکہ اس میں ان کا دست و بازو بنا ہے. اور اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جنگ اسرائیل لڑ رہا ہے تو یہ شاید غلط نہ ہوگا, کیونکہ اس وقت اور جو سپورٹ امریکی حاصل ہے اسے, وہ بھی اپنی جگہ. اور اب اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے امریکہ آیا اسرائیل کو روکنے کی پوزیشن میں ہے, تو بالکل ہے. اسرائیل کی پرے-کاہ کی حیثیت نہیں ہے امریکہ کی سفارتی اور اس کے ملٹری سپورٹ کے بغیر. بالکل. آج اگر وہ ایک اسلحے کی سپلائی چین بند ہو جاتی ہے اور ان کی وہ بیٹریز کے اور ایرو میزائل کے جو ریفلمنٹس ان کے پاس نہیں آتی, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کے وہ کتنے ولنریبل بن سکتے ہیں, کتنے ولنریبل ہو سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بات طے ہے کہ اس وقت یہ جنگ امریکہ ہی لڑ رہا ہے, اسرائیل ایک فرنٹ مین کے طور پہ آگے ہے. اور ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ میری بات نہیں مانتے یا ان کی باتوں کو نگیٹ کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی ناکامی ان کی کوئی نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے اشارہ کیا کہ اس جنگ کا جو مذہبی پہلو ہے, یقیناً اس وقت یہ ایک مذہبی رنگ اختیار کر چکی ہے. بالخصوص آپ کو وہ بیان یاد ہوگا امریکی سفیر کا جو تل ابیب میں تعینات تھے, انہوں نے ایک مائک حکیبی, جب انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لینڈ ہے, یعنی چاہے وہ فلسطین ہے یا ادروائز جو مڈل ایسٹ ہے, یہ بیبلیکل لینڈ ہے, یہ ہمارا عرض موعود ہے اور ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ یہ سرزمین ہمیں دے گا اور یہاں پہ ہم اپنی ایک گریٹر مڈل ایسٹ یا گریٹر ریاست بنائیں گے. اور اب ان کا جو ایجنڈا ہے لبنان کے اندر, وہ بنیادی طور پہ اسی ایجنڈے کی فلفلمنٹ ہے. اب آپ دیکھیے ریور لیتانی کو عبور کر چکے ہیں, وہ بیروت کی طرف پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وقتی طور پہ جو 60 کلومیٹر دور رہ گئے ہیں صرف. جی جو لبنانی حکومت نے جو دباؤ ظاہر کیا, اس کے نتیجے میں ان کو واپس بلوایا گیا ہے. ایسی صورت میں اور آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لبنان کا ایشو جو ہے وہ ایران کے لیے ایک ریڈ لائن ہے. ایران نے جب یہ جنگ بندی کے لیے معاملات طے ہو رہے تھے, تو اس وقت بھی ایران لبنان کا جو سیز فائر ہے اسے اپنے ایران کے سیز فائر کے ساتھ کلب کروانے کی ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کے ساتھ یہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہوگا. اور تمام محاذوں پہ سیز فائر کے لیے, فلسطین میں بھی لبنان میں بھی تمام جگہوں پہ سیز فائر انہوں نے مشترکہ ڈیمانڈ کیا تھا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس وقت حزب اللہ کو وہاں پہ ایک لحاظ سے آزمائش کا سامنا ہے یا وہ اس وقت اسرائیلی نشانے پر ہے, یقیناً زمینی حقائق یہی بتاتے ہیں. لیکن جس طریقے سے انہوں نے شمالی اسرائیل میں بسنے والے لوگوں کی زندگی جیرن کر رکھی ہے, وہاں پہ آئے روز ہونے والی راکٹ باری اور ان کے ٹینکوں پر حملے جو ہیں, اس کی وجہ سے اسرائیلی جتنے پریشان ہیں, ان کے بعض شہروں کے تو میئر جو ہیں, بعض ٹاؤن کونسل کے جو میئر ہیں, وہ باقاعدہ آپ کو میڈیا پر یہ واویلا کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ اسرائیل اپنی بمباری لبنان پہ بند کرو, کیونکہ اس تمام کا تمام بیک لائٹ جو ہے وہ ہم پر اس وقت لبنانی حزب اللہ جو ہے وہ کر رہی ہے. ایسے میں لبنانی حزب اللہ اگرچہ اسٹریٹجیکلی وہ ویک ہوئی, اور خاص طور پہ ان کے ہاتھ سے وہ جو ایک تاریخی ان کا ایک قلعہ جو ہے بیوفورٹ کیسل, جی بالکل بالکل, جی اس تک رسائی جو ہے یہ ایک خطرے کی گھنٹی ضرور ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اس وقت جو بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس وقت اگر فائر بندی کر رہے ہیں تو وہ لبنانی حکومت کے ساتھ کر رہے ہیں جو جنگ میں شریک ہی نہیں ہے, وہ تو جنگ کے خلاف ہے. ایسی صورت میں حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ حزب اللہ کو سپورٹ حاصل ہے ایران کی, اور وہ ایران کے ساتھ مکمل ایک جیسے کہتے ہیں ہینڈ ان گلو ہیں, اور اپنی بات ایک دو ٹوک انداز میں بیان کر رہے ہیں. اس وجہ سے ان کو کمزور ظاہر کرنے کے لیے اس نوعیت کی باتیں کی جا رہی ہیں, اور لبنانی حکومت کو ایک فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کر کے ایک نام نہاد سیز فائر کا شوشہ چھوڑا جاتا ہے, اور دنیا کو تاثر دیا جاتا ہے کہ حزب اللہ نے ہتھیار پھینک دیے اور حزب اللہ جو کمزور ہو گئی ہے, جبکہ حزب اللہ آج بھی انہیں ناکو چنے چبوا رہی ہے. اور اسی بنا پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو سخت سست کال بھی کی اور اس میں انہیں گالم گلوچ بھی کی, اور انہیں بتایا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کی بنا پہ آپ دنیا بھر میں تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ اس وقت لبنان میں جو ایک نام نہاد حکومت بنائی گئی ہے وہ بڑی سفارشوں سے اور بڑی منتوں اور ترلوں کے ساتھ جو ہے حزب اللہ کے بنی ہے. اس وقت وہاں پہ جو سپیکر ہیں نبی بیری, وہ حزب اللہ سے بلانگ کرتے ہیں, کیونکہ لبنان کا جو ایک دستوری سیٹ اپ ہے اس میں ان کا صدر میرونائٹ کرسچن ہوتا ہے, وزیر اعظم ان کا ایک سنی ہوتا ہے, اور ان کا جو سپیکر ہے وہ اہل تشیع سے ہوتا ہے. ایسی صورت میں
ان کی موجودگی آج بھی وہاں پہ پولیٹیکل ارینا میں بھی موجود ہے، جی اور ان کی ظاہر ہے ایک اسٹریٹجک پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے کہ جس بالکل طریقے سے انہوں نے ماضی میں جو ساؤتھ کا علاقہ اسرائیلی قبضے سے آزاد کروایا تھا، تو آج بھی اس کے دفاع میں وہ اپنی تن من دھن جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں، جی. اور یہی چیز امریکہ اسرائیل کے لیے ایک سہانے روز ہے۔ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے اس کے اوپر بات کی. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے لیکن یہاں لیں گے ایک شارٹ کمرشل بریک. یہ فرمائیں، پاکستان کے رول کو انکلوڈ کرنا چاہوں گا، اس کے اوپر روشنی ڈالیں. پاکستان ظاہر ہے بھارت پروپیگنڈا بھی کرتا ہے، اور پاکستان کے ناقدین جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان نے کیا پایا، آپ خالی میسیجز دیتے رہے. ڈیفینیٹلی ان کی اس ڈاؤن پلینگ سے پاکستان کا رول تو کسی طرح بھی جیپرڈائز نہیں ہو سکتا. پاکستان کا ایک بڑا اہم رول تھا، صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مانا، ایرانین گورنمنٹ نے مانا، تمام کی تمام جی سی سی کنٹریز نے مانا، پوری دنیا نے مان لیا. اس کے اوپر تو کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے. پاکستان نے گین کیا کیا اور پاکستان اس ٹائم کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ جب تک یہ جنگ چلے گی پاکستان کے انرجی ریسورسز کے اوپر ایک کویسچن مارک رہے گا، آئل پرائسز اوپر جائیں گی، عوام کو نقصان ہوگا. پاکستان کی معیشت پہلے ہی چیلنجڈ ہے، اور ہمیں ظاہر ہے ایک مشکل زندگی آگے نظر آتی ہے اس جنگ کے تناظر میں. تو پاکستانیوں کے لیے آپ اس کو سمپلیفائی کریں، پاکستان کے سٹانس کو، پاکستان کی فارن پالیسی کی کامیابیوں کو، اور اس کے بعد پاکستان کے چیلنجز کو ان ڈیز ٹو کم. پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ جتنی اس کے اندر ڈیلے آئے گی اس کی کوئی نیگوسیشن میں یا بات چیت کے اینڈ پہ پہنچنے کے لیے یا کوئی معاہدہ سائن ہونے میں، تب تک پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے؟ جی یقیناً پاکستان کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، خاص طور پہ ان فال آؤٹ یا ان مضمرات کو برداشت کرنے کے حوالے سے جو اس جنگ کے نتیجے میں دنیا بھر میں اس وقت آپ کے سامنے رونما ہو رہے ہیں. اس جی میں خاص طور پہ جو توانائی کا بحران ہے وہ سب سے بڑا ہے، اور پاکستان تو اوائل دنوں میں ہی ایک لحاظ سے اس متاثرین کی فہرست میں شامل ہو گیا تھا، جی کیونکہ ظاہر ہے ہمارا جو مین انرجی سورس ہے وہ یہی مڈل ایسٹ کنٹری سے ہی آتا تھا، چاہے وہ گیس ہے بالکل. یا پیٹرولیم ہے. اور اس کے بعد ہماری حکومتوں نے بھی کچھ ایسے عاقبت اندیش فیصلے فوری طور پہ کر لیے کہ جس میں اس بحران کو ایک لحاظ سے فورسی کرتے ہوئے کچھ ایسے اضافی ٹیرفز لگا دیے جس سے جو عمومی زندگی جو ہے وہ حقیقی معنوں میں کریپل ڈاؤن ہوتی گئی. جی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں اس کے بارے میں کیا کچھ چیزیں ہیں جو ان کا اعلان کیا جاتا ہے. جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے اس پورے پولیٹیکل پروسیس میں، جی اس ڈپلومیٹک پروسیس میں اپنی ثالثی کی آفر دے کر اور اس کا کردار ادا کر کے، وہ میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں پاکستان کی جو ایک سفارتی اور جو ڈپلومیسی کی تاریخ ہے اس میں ایک روشن باب کا اضافہ ہوگا. اور خاص طور پہ اس وقت میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے کوششیں کی جا رہی تھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، اور اس وقت پاکستان گھرا ہوا ہے مشرق اور مغرب دونوں طرف سے جی پاکستان مخالف عناصر میں، ایک طرف طالبان ہے، دوسری طرف بھارت ہے، اور ان دونوں کا اس وقت جو گٹھ جوڑ ہے وہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. جی یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اس انٹرنیشنل سٹیچر پر نمائندگی اور موجودگی جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کو اس وقت حقیقی معنوں میں جسے کہنا چاہیے نا اپنا منہ اونچا کر کے پاکستان کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر رہی ہے. اور یہی پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور پاکستان کو اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جنگ کے دو اہم فریق جی ایران اور واشنگٹن دونوں پاکستان کے اس کردار پر اعتماد کرتے ہیں، اور پاکستان کی نیوٹریلٹی، غیر جانبداری اور حقیقی معنوں میں ڈپلومیٹک نارمز کے پاس کا ایک لحاظ سے جو اس کو جس طریقے سے وہ لے کے چل رہے ہیں اس کو اکنالج کر رہے ہیں. کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا، کوئی ایسی پریس کانفرنس، کوئی ایسی پبلک اپیرنس امریکن صدر کی نہیں ہوتی کہ جس میں وہ ہمارے فیلڈ مارشل، ہمارے وزیر اعظم جو ہیں ان کے اس کردار کو نہ سراہتے ہوں اور پاکستان کے لیے کلمہ خیر جو ہے وہ نہ کہتے ہوں. تو یقیناً آنے والے دنوں میں اس جنگ کے جو ثمرات
جو سمیٹے گا، پاکستان بھی ان ملکوں میں شامل ہوگا۔ اگر آج ایران سے پابندیاں ہٹ جاتی ہیں تو وہ جو گیس پائپ لائن کا ایک پروجیکٹ ڈیو پڑا ہے، جی پاکستان کو اسے اپنی پائپ لائن کنیکٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور اپنی توانائی کی وہ ضرورتیں کہ جو ایک عرصے سے اس کی کمیابی کا شکار تھا اسے پورے کرنے میں مدد ملے گی۔ پھر اسی طریقے سے جو اس وقت جو شپنگ لینز اس وقت یعنی اس وقت آپ کی جو کراچی پورٹ ہے وہ جی اس وقت ہب بن چکی ہے انٹرنیشنل شپنگ کمپنیوں کے لیے کہ وہ اپنا سامان وہاں اتار رہے ہیں، اور اس کے راستے میں اسے بذریعہ سڑک جو ہے وہ ایران اور دیگر سینٹرل ایشین کنٹریز تک جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے۔ تو ایک ہمارا پورا کا پورا اس وقت بزنس روٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں جو حقیقی پاکستان کی جو ریکگنیشن ہے وہ جو اس وقت دو برادر ملکوں کے درمیان ایک قضیہ، ایک ایسی آل آؤٹ وار چھڑنے جا رہی تھی، بلکہ اس کے کچھ نشاندہی ہو رہی تھی، پاکستان نے اس کو ایورٹ کرنے میں جو کردار ادا کیا اپنی ڈپلومیسی کے نتیجے میں، اس کے نتیجے میں سعودی عرب اپنی جگہ ہمارا شکر گزار ہے، اور ایران اپنی جگہ اس بات کو احسان مند سمجھتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا حقیقی معنوں میں ایک اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا کردار ہے کہ جسے اس وقت ریاض اور تہران دونوں بہت ہی قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو اس بات کا اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے ڈپلومیسی کا یہ جو ایک سفارتی عمل ہے وہ اپنے کیپٹل میں مکمل کیا، اور یقیناً اب آنے والے دنوں میں جس نوعیت کے اعلانات آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سن رہے ہیں جی کہ وہ مجتبیٰ خامنہئی سے بھی ملاقات کے خواہش مند ہیں، تو بعید نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام جو قیادت ہے وہ ایک بار پھر پاکستان کے دارالحکومت میں رونق افروز ہو، اور حقیقی معنوں میں اس معاہدے پر دستخط کریں کہ جس کے نتیجے میں اس خطے سے جنگ کے بادل جو ہے ہم ہمیشہ کے لیے چھٹیں، اور اس کے جو وسائل ہیں، جو قدرتی وسائل ہیں، جو معدنیات ہیں، ان سے ان کے عوام حقیقی معنوں میں بہرہ مند ہو سکیں۔ منصور صاحب، اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، ایک شارٹ آنسر دے دیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے یہ جو سٹینڈ آف ہے، یہ جو جنگ ہے ایران یو ایس اسرائیل کی، اس سے پہلے ہماری ہسٹری بھی آپ کو پتہ ہے اتنی زبردست نہیں رہی۔ کلبھوشن بھی ایرانین بارڈر سے ہی پکڑا گیا، اور انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات ایران کے بہت بہترین تھے، جس میں اب ہمیں کافی ایک بدلاؤ نظر آ رہا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایران کے تعلقات اس جنگ کی بندش کے بعد آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بیک ٹو نارمل ہو جائیں گے، یا پھر وی ہیو انٹرڈ اے نیو ایرا آف گڈ ریلیشنز ود ایران؟ اس کے اوپر چھوٹا سا کامنٹ ضرور کر دیں۔ یقیناً جی ایک امید افزا بات ہے، اور خاص طور پہ جو پاکستان کا اس حالیہ ڈپلومیسی میں کردار ہے، ایران اسے کبھی فراموش نہیں کرے گا، اور ان کی قیادت چاہے وہ مذاکرات میں شریک یا ادروائز، خاص طور پہ ان کی پارلیمنٹ پر میں جو تشکر پاکستان کے نعرے پچھلی جنگ کے دوران بھی اور اس جنگ کے موقع پہ بھی جو سننے اور دیکھنے کو ملے ہیں، جی اور خاص طور پہ وہاں پہ جو موڈ آن سٹریٹس ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں ہے، اور کبھی وہاں سے ہم نے پاکستان کے لیے کوئی اس نوعیت کی بدشگونی یا بد کلامی جو ہے وہ نہیں دیکھی۔ حکومتی لیول پر خاص طور پہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک بڑا طویل بارڈر ہے، 900 کلومیٹر لمبا ہے، بڑا پورس قسم کا بارڈر ہے۔ جی وہاں پہ جو مختلف لاقانونیت پھیلانے والے عناصر ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے اندر ہو یا کچھ اسمگلر عناصر ہوں، وہ ہماری اس پورس بارڈر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کبھی کبھار کچھ اس نوعیت کی ایکٹیویٹیز کر دیتے ہیں ان آئسولیشن کے، جس کے نتیجے میں ہماری جو سرحدی جھڑپیں بھی ماضی میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جی بالخصوص بھارت چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ اپنا ایک اثر و نفوذ قائم کر چکا ہے، جی تو اس کا بھی ایک فال آؤٹ جو ہے وہ پاکستان پہ یقیناً آتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ دوسری طرف ایران کے ساتھ جو افغانستان کا معاملہ ہے جی وہ بھی ہمیں ایک لحاظ سے چرکے لگاتا ہے۔ تو امید یہی ظاہر کی جاتی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اگر یہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ یقیناً یہ جو اس وقت ہمارے مغرب میں جو ہمارے ہمسایہ ہیں ان کو بھی سمجھانے بجھانے میں کوئی کام اپنا کردار ادا کرے گا، کیونکہ ایران کا بھی ظاہر ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر ایک اچھا خاصا انفلوئنس ہے، اور ماضی میں انہوں نے اپنے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کو وہاں پہ اپنے ہاں ہوسٹ بھی کیا ہے، اور ان جی کو ایک لحاظ سے نورش بھی کیا ہے۔ تو بالکل پاکستان یقیناً اس پرسپیکٹو میں اس جنگ کے جو سیٹل ڈاؤن ہونے کے جو ثمرات ہیں اس میں انشاءاللہ ایک میجر سٹیک ہولڈر کے طور پہ سامنے آئے گا۔ لیکن پاکستان فی الوقت یہ تمام جو کردار ادا کر رہا ہے وہ اپنی ایک مذہبی ذمہ داری اور ایک سفارتی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کر رہا ہے۔ جی اس وقت نفع نقصان پاکستان کا کنسرن نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ہماری عسکری اور سیاسی قیادت اپنے جو نارمل بزنس شیڈیول کو تج کے
جی یعنی آپ دیکھیے کہ اس وقت ہمارے وزیر داخلہ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ وہاں قیام کرتے ہیں، بالکل اسی دوران انہیں فیلڈ مارشل جوائن کرتے ہیں، پھر ایک بڑی ہیکٹ آف ڈپلومیسی میں وہ ہمسایہ ممالک چین تک اپنی رسائی بڑھاتے ہیں جی تاکہ اس بات کو ایک انٹرنیشنل سینکشن بھی مل سکے، یہ صرف اور صرف پاکستان کی سولو فلائٹ نہ سمجھی جائے، جی اس میں حقیقی معنوں میں دیگر ممالک کا کردار بھی جو ہے وہ اکنالج کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سعودی عرب کے وزرائے خارجہ سے لے کے ترکی، مصر، یہ تمام کے تمام لوگ ہیں، حتیٰ کہ قطری لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ ہیں، جی اور یہی میں سمجھتا ہوں اس بات کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کا ایک نوید بھی ہے اور نسخہ بھی ہے۔ منصور جعفر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوگی کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، پروگرام کے سیکنڈ پارٹ کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے میاں ثناء اللہ صاحب نے، فارمر ایمبیسڈر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ اس ٹائم پہ جو ڈیولپنگ سچویشن ہے ان دا مڈل ایسٹ اینڈ دا امریکن سٹانس، اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، مرنڈا ڈیوائن کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جلد اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے گا۔ اس فون کال کا ذکر بھی پہلے پارٹ میں بھی میں نے کیا، جو نیتن یاہو کے ساتھ ان کی بات ہوئی اور بڑی ہارڈ ٹاک ہوئی۔ اس کے بعد اسرائیل نے تو لبنان پہ حملے بند نہیں کیے، تو یہ کاز آف کنسرن ہے نہیں ہے؟ نیگوسیشنز دوبارہ پیس پروسیس جو ہے وہ شروع ہوگا، یہ لوگ بات چیت کی طرف آئیں گے یا معاملہ مزید جنگ کی طرف جائے گا؟ میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں پوری سچویشن کو؟ آپ نے جو مشاہدات کیے اور اس کا ذکر کیا وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ جی یہ ایک بات کنفرم کرتے ہیں کہ ڈپلومیسی ابھی مری نہیں ہے اور اچھی خاصی طریقے سے اپنا کام کرنے کی کوشش میں رواں دواں ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ وہ ڈیل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ان کی گفتگو ایران کے ساتھ ہو رہی ہے۔ انہوں نے پبلکلی، یہ ایک بریکنگ نیوز ہے، انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا جو اکثر ایران کہتا رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنے ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اب پبلکلی انہوں نے بھی اس کو بلیو کیا ہے۔ یہ ایک ویری پازیٹیو چیز ہے اور یہ اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ذہنی طور پہ ٹرمپ صاحب اس وقت راضی ہیں یا اس خیال میں ہیں کہ وہ آئندہ جنگ نہیں کریں گے لارج سکیل۔ اور وہ اب یہ بھی بات سمجھ گئے ہیں، جب انہوں نے ذکر کیا اپنی کال کا، اس بات سے ان کو اندازہ ہو گیا اور اس انٹرویو کے ذریعے سے انہوں نے پھر اس کو اسرٹ کیا ہے کہ ہر جگہ جنگ بند ہوگی، اور لبنان ہو، یمن ہو یا کوئی اور جگہ ہو جہاں ایران کے اتحادی اگر برسر پیکار ہوں گے اور جنگ کی حالت میں ہوں گے تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اب بات کی ہے انہوں نے مجتبیٰ خامنہئی سے ملنے کی، جی تو ان سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہاں بھی ملتے رہے ہیں نارتھ کوریا کے لیڈر کو، اور اس کے اس وقت کے بیانات بھی مجھے یاد آئے۔ جی تو ہوپ فلی یہ اس طرح کی بات نہیں ہوگی اور یہ ایک سیریس اٹیمپٹ ہوگی کہ خطے میں جب یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جس میں ہو سکتا ہے مہینے لگ جائیں، لیکن پھر ایک پوسٹ سینیریو جو لینڈسکیپ پر نا یہ موزیک ابھرے گا، اس میں ایران کا کیا رول ہوگا، اور وہ رول میسو قسم کی اٹیکس دوبارہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے۔
दोनों तरफ से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी मियां साहब ये फरमाएं कि हम सब चाहते हैं कि ऐसा ही हो और जंगबंदी भी हो जाए, मुआहदा भी हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो अमेरिका गेन क्या करेगा? अमेरिकन अहदाफ गोल पोस्ट चेंज भी होते रहे, बयानात भी हम सुनते रहे, उन बयानात की चेंज होने को जस्टिफाई करने की भी इस इंटरव्यू में, पॉडकास्ट में कोशिश की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। लेकिन द रियल क्वेश्चन इज़ व्हाट विल अमेरिका गेन आउट ऑफ दिस होल सिचुएशन? अगर इवेंचुअली आबनाए हुर्मुज़ ने खुलना है तो वो तो अमेरिकन अटैक से पहले भी खुली हुई थी, और अगर ईरान ने NPT साइन की हुई है तो फिर उसने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने थे, और पीसफुल पर्पसेस के लिए उसका बहुत रिलायंस है अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। इफ़ ईरान हैज़ टू कंटिन्यू विद इट एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ IAEA, तो फिर अमेरिका ने क्या गेन किया? इस पर ज़रा कमेंट कर दें। अमेरिका ने इस वक्त उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसी जद पहुंचाई है जो 20 साल तक मेरा ख्याल है रिवाइव नहीं हो पाएगी। ठीक है, उनके मिसाइल जो दबे हुए हैं वो निकाल लेंगे, वो तो उनकी जो सेंट्रल पिलर के तौर पे गल्फ स्टेट के और मिडिल ईस्ट के सारे न खत्े में उसको खासी दचका लगा है। ये उन्होंने अचीव कर लिया। दूसरा, अगर से वो रजीम चेंज तो नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने रजीम की उस लीडरशिप को जो हार्डन थी, जो बहुत एक्सपीरियंस थी और जो ज़्यादा अपने मिशन में मिशनरी थी, उसको एलिमिनेट कर दिया। उसी की जगह जो नई लीडरशिप आई है वो उस लीडरशिप के शैडो में पली है, उसको इंस्टीट्यूशनल ने पाला है, लेकिन उनमें रेवोल्यूशनरी स्पिरिट उतनी बड़ी नहीं होगी, ये मैं समझता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ। उनमें रिवेंज का एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि ईरान का जो एग्री करना कि जी वो नहीं बनाएंगे न्यूक्लियर, ये तो इस पे फतवा भी था, इस पे दूसरी बात भी थी, लेकिन माना नहीं जा रहा था। अब पब्लिकली इन्होंने मान लिया, तो इसको एक बहुत बड़ा ड्रामाई अंदाज में पेश किया जाएगा कि अब कंफर्म्ड है जी, तो इस तरह इसको आगे पेश किया जाएगा। अब रही बातें इससे जुड़ी हुई जो हैं जी, वो तो अभी फैसले होने हैं। उस जगह ड्रामाबाजी भी नजर आ सकती है, हमें शोबाजी भी नजर आ सकती है, और फिर हमें ये ना नहीं भूलना चाहिए, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है जी, कि इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि जंग फिर भी हो सकती है, रिज्यूम हो सकती है। बिल्कुल। और ये बाइद नहीं है, क्योंकि ये तो अपना ना यू टर्न भी लेते हैं और सरप्राइज भी करते हैं, और ये सिर्फ दूसरों को सरप्राइज नहीं करते, ये बाज़ औक़ात अपने आप को भी ऐसे ना सरप्राइज करते हैं। लगता है ये है कि बच्चा किसी खिलौने से खेलते खेलते खिलौना को टूट गया है और वो उस पर हंस रहा है और उसको किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। इसलिए इनसे कोई चीज़ बाइद नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन स्टिल मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, और न दोनों ममालिक में भी ये हमारी कोशिशों का वजह है, या दूसरे जो मीडिएटर हैं को जॉइंट हमारे साथ हैं उनकी न है, या फिर खत्ते में जो उनके अलाइस हैं, सऊदी अरेबिया हुआ, कतर हुआ, ये इनकी तरफ से प्रेशर और लॉबिंग कुछ ज़्यादा हो गई है, जिसकी बिना पे इजराइल जो कि अभी भी स्पाइल करना चाहता है, अभी भी उसका इंटरेस्ट है उसकी पोजीशन नेतन्याहू की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में स्ट्रांग होती रहे, और वो उसकी पॉसिबिलिटी दोबारा इलेक्शन जीत के वापस आने की बढ़ती रहे। ये एक कन्फ्लिक्टिंग किस्म के पैरेलल करंट्स चल रहे हैं, और इसमें तलातम तो आएगा और नज़र भी आएगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, स्टोरी यही है कि जी एटलीस्ट पब्लिकली आप सपोर्ट कर रहे हैं ईरान के इस दावे को कि जी हाँ, ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। ये पॉजिटिव इशारा है कि ये जंग की तरफ नहीं जा रहा। मियां साहब ये फरमाएं कि ईरान का एक मुतालबा ये भी है कि जब जंग बंद हो तो वो मुस्तकिल बंद हो जाए,
یا ایک طویل مدت کے لیے بند ہو جائے, جو بھی ایشوز ڈسکس کرنے ہیں ہو جائیں, اور اس میں اسرائیل کا آپ کیسے رول دیکھتے ہیں, یا اس کی گارنٹی کون دے گا, یا اوور آل اس جنگ کو بند کرنے کے لیے بھی ایک گارنٹر کی ضرورت ہوگی؟ ان دس کیس یو ایس از اے پارٹی, اسرائیل از اے پارٹی, اینڈ ایران وڈ نیڈ اے گارنٹر. یو این سامنے آئے گا, چائنا یا رشیا میں سے کوئی سامنے آئے گا, کیا میکنزم بنتا ہوا آپ دیکھتے ہیں, اور وہ کتنا قابل قبول ہوگا ایران کو؟ کیونکہ تھنگز آر ٹو رول بیک, تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں بھی تو بڑی ضروری ہیں. اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں لبنان کے اوپر حملے بند نہیں ہو رہے, یو ایس کی طرف سے اس کو ملٹری ایڈ بھی مل رہی ہے, اور یو ایس بھی بڑا کلیئر ہے اس معاملے میں, اور اسرائیل بھی بڑا کلیئر ہے, اور ادھر ایران بھی بہت کلیئر ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا, یا یہ اتنا آسان ہوگا؟ آپ کا کیا کامنٹ ہے اس کے اوپر؟ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا 3-4 دن پہلے فرینچ پریزیڈنٹ کا بھی بیان آیا تھا, جس میں اس نے انسسٹ کیا تھا کہ ایران کو ختم کرنا چاہیے, اسرائیل کو جی اپنے اٹیکس لبنان میں ختم کرنے چاہیے اور رول بیک کرنا چاہیے. جی, اور اس میں اب یہی بات اس کے بعد ہے نا ٹرمپ صاحب نے کہی ہے کہ یہ آپ نہ کریں. اب ان کی جہاں تک اسرائیل کی سیکیورٹی کا ہے وہاں تک تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس سے بیونڈ ہے نا ان کے خلاف ہیں. لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے, گارنٹی اگر مل سکتی ہے تو وہ تو ہے نا یو این سسٹم اور سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق, ان کی کلازز 7 ہے میرے خیال آرٹیکل, اسی کے تحت مل سکتی ہے اگر اس کو تھریٹ ہے, سیکیورٹی تھریٹ سمجھا جائے. اس میں پھر ویٹو کا نا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہاں اس کو سپورٹ مل جاتی ہے. میرے ذاتی خیال کے مطابق یہ جنگ بہت دیر تک یا پرماننٹ طور پہ بند نہیں ہوگی. یہ جو ٹسل پہلے تھی اسی طرح کی ٹینشن لو لیول کی چلتی رہے گی. نہ حزب اللہ کہیں جائے گا, نہ حماس کہیں جائے گا, نہ ان کے وتیرے بدلیں گے, اور اس کی وجہ سے یا ان کو انسٹیگیٹ کرنے والے جو طریقے ہیں اسرائیل نے اپنائے ہوئے ہیں وہ جاری اور ساری رہیں گے. اس پورے خطے میں اور وہ بڑی پاور سعودی عربیہ ہے اور ایران ہے, ان میں سے کھڑا ہو, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ بڑا بردر ہو جائے, جس طرح ہمارے نیبرہڈ میں ہیجمون بننے کی کوشش کرتا ہے انڈیا اور ہمیں چھوٹا بھائی بنانا چاہتا ہے. اسی طرح کی حالت ادھر ذرا زیادہ سختی سے ہے, کیونکہ اس کی بیک پہ پوری طرح ایک بہت سپر پاور کھڑی ہے ہر طریقے سے, اور اس کو مدد کرتی ہے. اور اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کہانیاں تو سامنے جو نظر آ رہی ہیں لکھی ہوئی وہ تو ٹھیک ہے, ان بٹوین اگر لائنس آپ پڑھیں, ورڈز کے بیونڈ جائیں, تو ایک فیلنگ آپ کو نظر آئے گی کہ امریکہ اسرائیل کو کبھی نہیں چھوڑے گا, اور اسرائیل اس ایما پہ یہ حرکتیں اس طرح کی کرتا رہے گا, اور یہ سٹیبل نہیں ہوگا جب تک پراپر ڈپلومیٹیکلی اس کو ریزالو نہیں کر لیا جاتا, جو کہ بہت مشکل مرحلہ ہوگا, اور یہ چند مہینوں میں نہیں آئے گا, میں بھی چند سالوں میں بھی نہ آئے. جی میاں صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ ساری چیزیں آن اینڈ آف اس طرح چلتی رہیں گی, تو ہم نے یہ بھی دیکھا, آپ نے بتا بھی دیا, اور ایکسپیکٹڈ بھی یہی ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ بھی نہیں چھوڑے گا. تو بیچ میں انہوں نے ایک اور بھی چیز مسلم ممالک کے لیے, ایک صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیمانڈ کی کہ جی اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں, میں ابراہیم اکارڈز کی بات کر رہا ہوں, اس کا حصہ بن جائیں. پاکستان کو بھی کہا, ایون ایران کو بھی کہا. تو کلیئرلی پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو دا کاز آف اسرائیل, اور اس کا جتنا بھی ایجنڈا ہے اس کو ایک لیجیٹیمائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں, پروٹیکٹ بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے اوپر ظاہر ہے سعودی عربیہ کی طرف سے پاکستان کی طرف سے شٹ اپ کال مل گئی فار ناؤ. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ معاملہ اٹھایا جائے گا, اور اس کے اوپر ایک معاملے سے نکلنے کے بعد دوبارہ زور بھی لگایا جائے گا, جس میں پاکستان کے ساتھ جو یہ نیو فاؤنڈ
ایک بڑا اچھا اور ڈیولپنگ ریلیشن شپ ہے، اس کو بھی ایکسپلائٹ کیا جائے گا؟ کیونکہ پاکستانی کنسرن تو یہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جو آپ نے اس کو ابراہم اکارڈ کو اور اس کے لنک جو جس طرح کرنے کے یو ایس کے پریزیڈنٹ نے لنک کیا ہے جی جی جو پرماننٹ پیس کے ساتھ، جی یہ ممکن نہیں ہے، یہ خیالاتی یہ چیز ہے. بالکل. اور یہ پہلے اکارڈ میں لوگوں نے کچھ کنٹریز نے، بحرین ہوا، یو اے ای ہوا، ادر کنٹریز نے، موراکو ہوا، ان کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا تھا بائیلیٹرل ریزنز کے، ٹرانزیکشنل تھا، پھر سودان بھی اس میں شامل ہو گیا. درست. اب جس طرح پیش کیا گیا ہے یہ سویلائزیشنل ہے نا لیول ہے. جی. اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ موسٹ کنٹینشیس اور ہے نا ڈسپیوٹڈ کوشچن ہے، ایشو ہے ہمارے امونگ اسلامک کنٹریز، اس کی ریکگنیشن. اور پھر ان ایسنس ایکچولی کوئی کنٹریز اس وقت نا کوئی کنٹری اس چیز کے مخالف نہیں ہے اگر 2 اسٹیٹ نیشنز کا فارمولا ایکسیپٹ کر لیا جائے. ٹھیک ہے. سعودی عربیہ بھی ایکسیپٹ کر لے گا، ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنے کے میں کوئی آر نہیں آئے گی، کیونکہ جس طرح کہتے ہیں کہ بریجز انڈر دی برج لاٹ آف واٹر ہیز پاسڈ. اب نا آپ واپس نہیں جا سکتے، لیکن آپ ایٹ لیسٹ فلسطینین کے ساتھ کچھ تو انصاف کریں. بالکل. آپ نے ایگری کیے ہوئے چیزیں ہیں، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر آپ کو اتنی ہی ضرورت ہے اپنی سیکیورٹی کی، اتنی ہی ضرورت ہے کہ تو پھر دوسرے کنٹریز کو بھی تو ضرورت ہے. آپ تو ہر چیز پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں. جو بھی غزہ کی آپ کی نظریں ویسٹرن کیا ویسٹ بینک پہ لگی ہوئی ہیں. آپ نے فلسطینین کے کو بالکل ہی ایک ربر سٹیمپ میونسپل کمیٹی بنا دیا ہوا ہے. آپ جبکہ ان کا رائٹ ہے، آپ انویڈر ہیں، آپ نا وہ ہیں گیٹ کریشر ہیں، آپ وہاں کے مالک بن بیٹھے ہیں. تاریخ میں بھی چلے جائیں وہاں بھی آپ کا رائٹ، آپ جو مرضی کلیم کرتے رہیں، جتنے مرضی اپنا فلسطینیوں کے ساتھ آپ ان کو اختیارات دے دیں جس طرح کے پہلے ایگریمنٹ ہو چکے ہیں، اوسلو کے تحت ہوا، اور نا جو سعودی عربیہ کی طرف سے فارمولا آیا، تو پھر ایسا ممکن ہو سکتا ہے. ادروائز تو یہ بہت مشکل ہے. اور رہا پاکستان کبھی ہے نا اس کے خلاف اس ابراہم اکارڈ کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب تک 2 نیشن اسٹیٹ کا فارمولا امپلیمنٹ نہیں ہو جاتا. میاں صاحب آپ کے جی بالکل میاں صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا. آپ نے گفتگو سنی. پاکستان کبھی بھی 2 نیشن جو تھیری ہے مڈل ایسٹ کے اندر، جہاں پہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اس مسئلے میں جب تک فلسطین کی ایک اسٹیٹ کا قیام عمل میں نہیں آ جاتا، تب تک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ابراہم اکارڈز کو جوائن کرے یا اسرائیل کی اسٹیٹ کو وہ ایکسیپٹ کرے. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.